بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 54 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملکہ حیرت دور سے مصور اور ماروخ کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ماروخ کا زبردست غلبہ دیکھ کر اسے بڑا جوش آیا اور ارادہ کیا کہ جا کر مصور کی مدد کرے، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ جب مرشد زادے کا جادو ماروخ کے مقابلے پر ناکام رہا تو پھر میں کیا کر سکوں گی۔ اب وہ صرف مصور اور صورت نگار کی سلامتی کی فکر میں پریشان ہو رہی تھی۔ اچانک جو ایک جانب اس کی نگاہ اٹھی تو دیکھا میاں بیوی دونوں سخت پریشانی کے عالم میں اس کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ حیرت نے آگے بڑھ کر خیریت پوچھی تو مصور جادوگر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، بہار اور اس کی فوج کا خاتمہ قریب تھا کہ ماروخ اچانک آ ٹپکی۔ وہ کمبخت باغ جمشید کے پھول لے آئی تھی، اس طلسمی تحفے کے مقابلے میں بھلا میری کیا چلتی۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ ماروخ آخر باغ جمشید کے پھول لانے میں کیسے کامیاب ہو گئی؟ مصور نے کہا، وہ طلسم کی رازدار ہے، خداوند جمشید کی پسندیدہ بھیٹ دی گئی ہوگی۔ خیر اب اس کا ذکر فضول ہے، آج سے میں پھر صحرا میں پوشیدہ ہو کر دشمنوں کی تصویریں بنانا شروع کرتا ہوں، تب تک صورت نگار میری چھاؤنی کی دیکھ بھال کرتی رہے گی۔ باغیوں کے مقابلے کے لیے آپ جو چاہیں طریقہ استعمال کریں، تصویریں تیار کرنے سے پہلے اب میں ان کے سامنے نہیں آؤں گا۔ ملکہ حیرت نے دونوں کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور سارا حال افرا سیاب کو لکھ بھیجا۔ افرا سیاب نے فوراً جواب تحریر کیا، اے ملکہ تم باغیوں کی فکر نہ کرو، مرشد زادے کو اطمینان سے تصویریں تیار کرنے دو، اپنے لشکر کو سرداروں کے حوالے کر کے جلد پہنچو کہ اب جمشیدی انگوٹھی حاصل کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس حکم کے مطابق ملکہ حیرت لشکر کا انتظام کر کے افرا سیاب کے پاس باغ جمشید میں جا پہنچی۔ ملکہ کی مزاج پرسی کرنے کے بعد افرا سیاب نے افسروں کو حکم دیا، طلسمی نقار خانے کی 64,000 نقارے ایک ساتھ بجائے جائیں۔ ملک کے چپے چپے میں منادی کرا دی جائے کہ آج کے 7ویں دن زمرد کے کنویں پر میلہ ہوگا، خداوند جمشید و سامری کا دربار لگے گا۔ حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ طلسمی نقارے کیا بجے کہ طلسم ہوش ربا کے چپے چپے پر جیسے بادل گڑ گڑانے لگے۔ ہر خاص و عام کو میلے کی خبر ہو گئی۔ افرا سیاب کی ہیبت دوست اور دشمن ہر شخص کے دل پر چھا گئی۔ افسروں کو حکم دینے کے بعد افرا سیاب نے ملکہ حیرت سے کہا، اے ملکہ وقت کم ہے اور کام زیادہ، اب تم بھی جمشیدی انگوٹھی حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ افرا سیاب نے ایک خاص قسم کا تخت ملکہ کے لیے منگوایا۔ اس تخت کے چاروں پایوں میں سونے کے جڑاؤ مور بنے تھے اور چاروں جانب چاندی کی جالی کا خوبصورت کٹہرا لگا ہوا تھا۔ تخت پر ملکہ کی نشست کا آرام دہ انتظام ہو گیا تو افرا سیاب نے منتر پڑھ کر اس پر دم کیے اور اسے بازو سے پکڑ کر تخت پر بٹھا دیا۔ ادھر ماروخ نے جب طلسمی نقاروں کی آواز سنی اور منادی سنی تو اس نے امرو سے کہا، خواجہ بس اب کھیل ختم ہے، میلے کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، بچاؤ کی اب کوئی صورت ممکن نہیں، جو کہیے وہ کیا جائے۔ نقاروں کی آواز سے امرو پہلے ہی لرز چکا تھا۔ ماروخ نے جو اندیشہ ظاہر کیا تو اس کا دل اور بھی دہلنے لگا، لیکن اپنی اس حالت پر اس نے جلد ہی قابو پا لیا اور جواب میں بولا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، جب تک سانس تب تک آس، ہمیں اپنی جیسی کر گزرنے سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔ ماروخ نے ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ خواجہ کے دماغ میں کوئی ترکیب ضرور ہے، مگر وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تخت سے اٹھی اور امرو اور چند معتبر سرداروں اور شہزادیوں کے ساتھ لے کر ایک علیحدہ اور محفوظ خیمے میں جا پہنچی۔ اس عرصے میں امرو نے واقعی ایک کاروائی سوچ لی تھی۔ خیمے میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جانے کے بعد ماروخ نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، 3 سرداروں کو فوج کے ساتھ میرے حوالے کر دیجئے اور ہدایت کر دیجئے کہ جو کہوں اس پر منوعن عمل کریں اور دوسروں پر ظاہر نہ کریں اور نہ آپ لوگ اس بارے میں قیاس آرائی کریں۔ ہدایت کی پابندی کی گئی تو میں دشمن سے اچھی طرح نپٹ لوں گا۔ ملکہ ماروخ نے امرو کی یہ تجویز فوراً قبول کی۔ سرداروں کو مخاطب کر کے اس نے کہا،
آپ میں سے جو بھی خواجہ صاحب کی ہدایت کے مطابق دل و جان سے کام کرنے پر آمادہ ہوں اپنا نام پیش کریں۔ یہ سن کر سب سے پہلے جن 3 آدمیوں نے اپنا نام پیش کیے ان میں ایک تھا افتخار جادو، دوسری تھی ملکہ سرخ موکل کاکل کشا اور تیسری تھی ملکہ فرمانیہ۔ امرو ان تینوں کو الگ لے گیا اور کہا ابھی جا کر اپنے اپنے آدمیوں کو خفیہ طور پر ہدایت کر دو کہ آج اندھیرا ہوتے ہی 10-10 20-20 کی ٹولیوں میں احتیاط کے ساتھ چھاونی سے نکلیں اور جنگل میں ننگے ٹیلوں کے پاس پہنچ جائیں۔ ان سے پہلے تم وہاں پہنچ جانا، میں تم سے بھی پہلے وہاں پر موجود رہوں گا، بعد میں جو کچھ کرنا ہوگا وہ تمہیں وہیں پر بتاؤں گا۔ تینوں سرداروں نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ شام کے وقت جنگل میں وہ اپنی فوجوں سمیت امرو کے سامنے حاضر تھے۔ امرو نے ایک اڑن تخت طلب کیا، تینوں سرداروں کو اپنے ساتھ اس تخت پر بٹھایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی فوجوں کو پیچھے آنے کی ہدایت دیں۔ سرداروں نے حکم کی تعمیل کی اور جس سمت امرو نے اشارہ کیا اڑن تخت کو اسی سمت اڑاتے لے چلے۔ 10 کوس آگے نکل جانے کے بعد کوہ سیاہ نام کا پہاڑ نظر آیا۔ اس پہاڑ کے درے، گھاٹیاں اور کھائیاں سب اس کے پتھروں کی طرح کالے اور تنگ و تاریک تھے۔ امرو نے اپنا تخت رکوا کر ملکہ فرمانیہ کو حکم دیا تم اپنی فوج سمیت اس پہاڑ میں جا چھپو، خبردار جب تک حکم نہ دوں اس سے باہر نہ نکلنا۔ ملکہ فرمانیہ نے کہا اطمینان رکھیے ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تخت سے کودی اڑتی ہوئی اپنی فوج کے پاس پہنچی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کوہ سیاہ کے دروں میں اتر کر غائب ہو گئی۔ امرو باقی 2 سرداروں اور ان کی فوج کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہاں سے 10 کوس اور آگے نکل جانے پر کوہ سبز نامی پہاڑ نظر آیا۔ اس جگہ امرو نے ملکہ سرخ منہ اور اس کی فوج کو اتارا۔ اس سے بھی 10 کوس آگے جا کر ایک پیچدار پہاڑی کے سلسلے میں افتخار جادوگر کو اس کی فوج سمیت چھوڑا۔ پھر ان دونوں کو بھی ملکہ فرمانیہ کی طرح پوشیدہ رہنے اور حکم کا انتظار کرنے کی ہدایت دے کر آپ اپنی چھاونی میں واپس آ گیا۔ جن لوگوں کو اس معاملے کی کچھ خبر نہ تھی وہ تو ویسے ہی کچھ نہ جانتے تھے، لیکن چند لوگوں کو یہ پتا تھا کہ 3 سرداروں نے امرو کے اشارے پر جان لڑا دینے کے لیے اپنے اپنے نام پیش کیے تھے۔ امرو نے انہیں بھی کچھ نہ بتایا کہ وہ تینوں سردار اور ان کی فوجیں کہاں ہیں یا اس نے کیا منصوبہ بنایا ہے۔ اب ملکہ حیرت کا حال سنیے۔ آندھی طوفان کی رفتار سے زیادہ تیزی کے ساتھ وہ تخت طاؤس پر ایک جانب اڑتی چلی گئی۔ نہ جانے کتنے شہر، ویرانے، بستیاں، آبادیاں، جنگل اور پہاڑ اس کی راہ میں آئے، مگر وہ آگے ہی بڑھتی گئی حتیٰ کہ ایک بہت بڑا سرسبز میدان قریب آیا۔ اس میدان کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور اونچا احاطہ نظر آیا۔ 4 سو یاقوت کے مینار اس احاطے پر قائم تھے۔ دروازہ چاندی کا تھا مگر بند تھا۔ ملکہ حیرت اسی میدان میں تخت طاؤس سے اتر پڑی اور سحر پڑتے ہوئے قدم با قدم احاطے کے دروازے کی طرف چلی۔ قریب پہنچ کر اس نے کوئی خاص منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ کچھ دور ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ حیرت نے رک کر کوئی منتر پڑھا اور پھر دوڑتی ہوئی یا سامری کہہ کر غار میں کود گئی۔ کافی دیر تک وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ تاریکی اور گہرائی کی دہشت سے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ بعد ایک عرصے کے اچانک اس نے خود کو ٹھہرا ہوا محسوس کیا۔ خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چہرے پر لگتے معلوم دیے۔ آنکھ کھول کر کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک بڑا وسیع اور شاندار طلسمی محل ہے۔ سمجھ گئی کہ ٹھکانے پر آ پہنچی ہے۔ اس محل میں 7 بڑے حجرے تھے، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، تیسرا زمرد کا، چوتھا یاقوت کا، 5واں نیلم کا، 6واں موتی کا اور 7واں الماس کا۔ 6 حجروں میں طلسمی خزانے اور کنجیاں رہا کرتی تھیں اور 7ویں حجرے میں 7 تہ خانے تھے۔ ان میں سے ہر ایک تہ خانے میں ایک بلا بند تھی۔ ان بلاؤں میں سے ہر ایک امر تھی جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ جب افراسیاب ان بلاؤں کو نکال کر معروف کے مقابلے پر لائے گا تو یہ بڑی قیامت ڈھائیں گی۔ اس کا حال آگے اپنی جگہ پر بیان کیا جائے گا۔ ملکہ حیرت طلسمی محل کے اندر داخل ہوئی۔ سونے کے حجرے کے سامنے کھڑے ہو کر منتر پڑھا اور تالی بجا کر پکاری، اے کندن جادوگر حاضر ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک جانب سے سونے کی ایک پری اڑتی ہوئی آتی دکھائی دی اور ملکہ حیرت کے سامنے ادب سے سر جھکائے ہوئے بولی، حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ حیرت نے کہا، تمہارے پاس سونے کے حجرے کی چابی ہے، دروازہ کھول دو۔ شہنشاہ نے جمشیدی انگوٹھی منگوائی ہے۔
بھیंट دے کر وہ لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر حیرت نے جواہرات کا وہ تشت اسے دکھایا جو وہ بھیंٹ دینے کے لیے لائی تھی۔ کندن نے جواہرات دیکھ کر کہا لگایا اور بولی ملکہ صاحبہ یہ بھیंٹ کام کی نہیں، اس سے انگوٹھی نہیں ملے گی، واپس جائیے اور مطلب کی بھینٹ لائیے۔ حیرت کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی ساری محنت اکارت گئی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ طلسم کا قانون ٹالا نہیں جا سکتا۔ لاچار وہاں سے پلٹی، غار سے نکل کر تخت طاؤس تک پہنچی اور آخرکار طویل سفر طے کر کے باغ سیب میں افراسیاب کے پاس پہنچی۔ ملکہ کی تکلیف اور ناکامی پر افراسیاب دل میں سخت رنجیدہ اور شرمندہ ہوا۔ دراصل یہ بات اسے معلوم ہی نہ تھی کہ انگوٹھی کے لیے کیا چیز بھیंٹ مقرر ہے۔ اس نے کئی بوڑھے ساحروں سے پوچھا، دوسرے تو کچھ نہ بتا سکے، مگر ایک نے کہا یہ بات سوائے فرتوت جادوگر کے اور کوئی نہیں جانتا، اسی کو بلا کر پوچھئے۔ افراسیاب نے منتر پڑھ کر تالی بجائی، جھکڑ چلنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد ایک تخت اڑتا ہوا آ کر اس کے سامنے ٹھہرا۔ تخت پر سینکڑوں برس کا ایک بوڑھا جادوگر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ گاؤ تکیے کی ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ افراسیاب نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور کہنے لگا، آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ میں جمشیدی انگوٹھی منگوانا چاہتا ہوں، مگر نہیں معلوم کہ بزرگوں نے اس کے لیے کیا بھینٹ مقرر کی ہے۔ فرتوت جادوگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اے شہنشاہ، صحیح بھینٹ دینے کے لیے تجھے بڑی تکلیف برداشت کرنی ہوگی، بہتر ہے یہ خیال ہی دل سے نکال دے۔ افراسیاب نے بڑا اصرار کیا اور ہر تکلیف بڑی خوشی سے برداشت کرنے کا اظہار کیا۔ لاچار ہو کر فرتوت جادوگر نے منتر پڑھ کر آسمان کی طرف پھونکا۔ ایک طلسمی پتلا ایک ہاتھ میں ایک پیالہ اور دوسرے میں چمکتی ہوئی تیز چھری لیے اس کے پاس آیا۔ فرتوت نے پیالہ اور چھری پتلے سے لے کر اسے رخصت کیا اور دونوں چیزیں افراسیاب کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ لیجئے، اس چھری سے اپنے جسم کی 7 بوٹیاں کاٹ کر اس پیالے میں رکھیے۔ جمشیدی انگوٹھی کے لیے یہی مقررہ بھینٹ ہے۔ 2 بوٹیاں دونوں پیروں کی ہوں، 2 دونوں ہاتھوں کی، 2 بوٹیاں دونوں کانوں کی ہوں اور 1 سینے کی۔ افراسیاب نے پیالہ اور چھری فرتوت جادوگر کے ہاتھ سے لی اور ہاتھوں، پیروں، کانوں اور سینے کی بوٹیاں کاٹ کر پیالے میں ڈال دیں۔ پیالے میں پڑتے ہی وہ بوٹیاں یاقوت بن گئیں، البتہ خون جوں کا توں رہا۔ فرتوت جادوگر نے کہا، پیالے میں جو خون ہے وہ اپنے زخموں پر مل لے۔ یہ کہہ کر وہ جس طرح آیا تھا واپس ہو گیا۔ افراسیاب نے وہ خون زخموں پر ملا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف زخم کی تکلیف جاتی رہی بلکہ اس طرح گوشت بھر آیا کہ زخم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ ملکہ حیرت یہ بھینٹ لے کر خوش خوش اڑتی ہوئی میناروں والے احاطے میں جا پہنچی۔ وہاں سے غار کے ذریعے طلسمی محل میں آئی۔ سونے کے حجرے کے سامنے اب کی بار جو اس نے کندن کو بلا کر بھینٹ کا پیالہ دکھایا تو اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے حجرے کا دروازہ کھول دیا۔ ملکہ حیرت یا جمشید یا جمشید کہتی ہوئی حجرے کے اندر داخل ہوئی۔ حجرے کے بیچ میں ایک تخت بچھا تھا، اس کے سامنے سیاہ پردہ پڑا تھا۔ حیرت ایک ٹانگ سے کھڑی ہو کر جمشید کا بھجن گانے لگی۔ جیسے ہی بھجن ختم ہوا ہزاروں گھنٹے اور سنکھ بجتے سنائی دینے لگے۔ پردہ آپ ہی آپ کھسک کر ایک طرف کو ہو گیا۔ تخت پر جمشید کا بت بڑی شان کے ساتھ تاج، زیورات اور قیمتی لباس پہنے بیٹھا تھا۔ حیرت سجدے میں گر گئی۔ پتلے کے منہ سے آواز آئی، اے شہزادی کیا چاہتی ہے؟ حیرت نے سجدے سے سر اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر بولی، انگوٹھی۔ یہ سن کر پتلے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ملکہ نے بھینٹ کا پیالہ اس کے قریب رکھ دیا اور پتلے کی انگلی سے انگوٹھی اتارنی چاہی۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی پر ہاتھ رکھا، انگوٹھی آگ کی طرح دہکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پتلے نے کہا، بھینٹ کے جو یاقوت پیالے میں پڑے ہیں ان کی کنٹھی بنا کر میری کلائی میں پہنا دے، اس کے بعد انگوٹھی اتار۔ ملکہ نے جب ایسا کیا تو انگوٹھی آسانی سے اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ جمشید کے بت کو دوبارہ سجدہ کر کے وہ خوشی خوشی افراسیاب کے پاس واپس آئی۔ انگوٹھی دیکھ کر افراسیاب کا دل بھی باغ باغ ہو گیا۔ آنن فانن طلسم باطن میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ملکہ حیرت جمشیدی انگوٹھی لے آئی ہے۔ اس انگوٹھی کا نگ تارے کی طرح چمکتا تھا اور اس کے گرد ایسے طلسمی نگ بنے ہوئے تھے کہ ہر جادوگر اور بھوت پریت اطاعت کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور 100 طرح کی طلسمی طاقتیں اس انگوٹھی میں پوشیدہ تھیں جن کا توڑ مشکل تھا۔
انگوٹھی حاصل کرنے کے بعد افراسیاب کو خیال آیا کہ باغیوں کو بھی خبر دے کر خوف زدہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے انگوٹھی کے طلسمی مور کو طلب کرنے کی نیت سے تالی بجائی۔ انگوٹھی کی تاثیر سے وہ حاضر حاضر کہتا ہوا نہ جانے کدھر سے آ موجود ہوا۔ وہ عجیب سا جانور تھا، سر اور چہرہ پری ذات جیسا اور باقی سارا جسم بالکل مور جیسا تھا۔ بظاہر بڑا خوبصورت تھا، مگر آواز اور آنکھوں میں خدا جانے کیا بات تھی کہ جس نے اس کی آواز سنی یا جس نے اس کی آنکھوں کی طرف نگاہ کی، اس کا دل ہیبت سے لرزنے لگا۔ افراسیاب نے اس سے کہا، اے طلسمی مور، میں نے تجھے یہ دیکھنے کے لیے طلب کیا ہے کہ یہ جمشیدی انگوٹھی کام کرے گی یا نہیں۔ مور نے جواب دیا، اے شہنشاہ، میں کیا، جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوگی سارا طلسم اس کے آگے سر جھکائے گا، کوئی حکم دیجئے۔ افراسیاب نے کہا، اچھا جاؤ، خداوند کے باغی عمرو عیار کو پکڑ لاؤ۔ اور طلسمی مور یہ سنتے ہی باغ سیب سے اڑ کر ماروخ کی بارگاہ میں جا پہنچا۔ وہاں دربار لگا ہوا تھا اور عمرو بھی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس عجیب طلسمی جانور کو دیکھتے ہی سارے سردار سناٹے میں آ گئے۔ عمرو نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، مگر اس سے پہلے ہی وہ مور پکار اٹھا، عمرو چلو، تمہیں شہنشاہ افراسیاب نے طلب کیا ہے۔ طلسمی مور کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی عمرو کے چھکے چھوٹ گئے۔ بھاگنے کے بجائے وہ مور کے قریب جا پہنچا اور بولا، چلیے میں حاضر ہوں۔ مور عمرو کو پنجے میں داب کر اڑا اور لے جا کر افراسیاب کے سامنے ڈال دیا۔ آج جمشیدی انگوٹھی کے سبب افراسیاب کی شان و شوکت ہی کچھ اور تھی۔ عمرو کی اس سے جوں ہی آنکھیں چار ہوئیں، وہ عقیدت کے ساتھ جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ افراسیاب نے مسکرا کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمرو ڈرتا ڈرتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ افراسیاب نے اس سے کہا، اے عمرو، تجھے اس لیے پکڑوا کر بلوایا ہے کہ تجھے پتہ چل جائے کہ اب میں کتنی قدرت رکھتا ہوں۔ اگر جان کی امان چاہتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو جا کر سمجھا کہ سرکشی سے توبہ کریں اور خداوند سامری اور جمشید و لقا کو سجدہ کریں، میں اب بھی سب کو معاف کر سکتا ہوں۔ عمرو ہاتھ جوڑے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے شہنشاہ، سب سے پہلے مجھے اپنے آپ پر اختیار ہے، میں اسی وقت اپنا دین چھوڑ کر آپ کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ رہ گئے دوسرے تو پوری کوشش کروں گا کہ وہ بھی مان جائیں۔ یہ سن کر افراسیاب مسکرایا اور طلسمی مور کو حکم دیا کہ عمرو کو لے جا کر اس کے لشکر میں چھوڑ آؤ۔ مور عمرو کو اٹھا لے گیا تو ملکہ حیرت نے افراسیاب سے کہا، یہ عمرو بڑا مکار ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ اپنے وعدے پر قائم بھی رہے گا۔ افراسیاب نے جواب دیا، مجھے تو اس وقت صرف انگوٹھی کی طاقت آزمانی تھی اور عمرو کو دہلانا تھا۔ باغیوں کے جو جی میں آئے کریں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ 7ویں دن تو میلہ ہے ہی، بچ کر کہاں جائیں گے۔ ادھر طلسمی مور جب عمرو کو ماروخ کے دربار میں صحیح سلامت چھوڑ کر پلٹ گیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ شاگرد اور سردار عمرو کو اٹھا کر گلے لگانے اور حال پوچھنے لگے، مگر عمرو کا تو حال ہی اور تھا۔ افراسیاب جمشیدی انگوٹھی اور طلسمی مور کی ہیبت اس کے دل پر اس درجہ چھائی ہوئی تھی کہ منہ فک تھا اور دماغ پریشان تھا، زبان سے الفاظ ادا نہ ہوتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر کوئی شربت کا گلاس بھر لایا، کوئی عطر میں بسے ہوئے گل دستے سنگھانے لگا، کسی نے سر کی مالش شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد حضرت کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے کہا، یارو، معاملہ سخت نازک دکھائی دیتا ہے، اس افراسیاب کے ٹھکانے کی کوئی تدبیر کرو۔ سب نے افسوس کے ساتھ کہا، خواجہ، اب تو یہ کام پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اگر دنیا بھر کے جادوگر مل کر بھی افراسیاب پر جادو چلائیں تو بھی جمشیدی انگوٹھی کے سبب اس پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ عمرو نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، خیر، تو اس کا مطلب ہے کہ ستارہ ہمارا گردش میں ہے۔ بہرحال میں تو اس کافر کی اطاعت ہرگز قبول نہ کروں گا، لیکن تم لوگ آزاد ہو۔ واقعی تم نے میری دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب اگر تم اس سے جا ملو تو کوئی شکایت مجھے تم سے نہ ہوگی۔ البتہ شہزادہ اسد غازی اگر چھوٹ جائے اور طلسم برباد ہونے کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت پھر ہمارے پاس لوٹ آنا۔ عمرو کی یہ باتیں سن کر سارے سردار توبہ توبہ کرنے لگے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، خواجہ، جان رہے یا جائے، ہم ہرگز افراسیاب کے سامنے سر نہ جھکائیں گے۔ میلے کا دن قریب ہے، بچنا مشکل نظر آتا ہے، مگر ہرگز ہمت نہ ہاریں گے۔ مرنا ہی قسمت میں لکھا ہے تو دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ مثل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے۔ سرداروں کی باتوں سے عمرو کو ڈھارس ہوئی۔
رفتہ رفتہ اس کی پریشانی دور ہوئی، دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، شاباش، آفرین ہو، میں محض تمہارا دل دیکھنے کے لیے مایوسی کی باتیں کر رہا تھا۔ تم سب واقعی سچے دوست اور غیرت مند بہادر ہو۔ بالکل فکر نہ کرو، وہ ہنر دکھاؤں گا کہ تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا اور دشمن سخت ذلیل و خوار ہوگا۔